طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ان کی جہالت دیکھیں. اب یہ جہالت کا ایک بہت بڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جیسے وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ سعودیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ کھیلنے والے نے کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اس کو پی رہا تھا، ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو جہنم میں جل رہے ہو. کہا یہ وہ دو انگلیاں ہیں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے، لیکن دو انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہے. قربان جائیں یہ جہنم کے اندر بھی دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. آواز سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی کہ دوبارہ دکھاؤں؟ کلیئر نہیں تھی نا، ایک بار سن لیں پھر میں رک کے سمجھاؤں. جیسے وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے. وہ تفسیر بان کہہ رہے ہیں کہ وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے، مگر دیکھیے ابو لہب عید میلاد النبی منا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ سعودیہ کو آزاد کر رہا ہے. اور اس جشن کے طور پر صوبیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ گڑنے والوں نے. یعنی وہ کہہ رہے توسیع رحمان یہ روایت جو صوبیہ کی آزاد کرنا، ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہونا، یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی ہے. کھیلنے والے نے بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ کھیلنے والے نے کہا یعنی یہ حدیث جو ہے جھوٹ گڑی بھی ہے ابو لہب کی. آگے سنیں. ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. وہ کہتا ہے کہ یہ اس پر بھی جھوٹ کے اوپر بریک نہیں لگائی انہوں نے کہ ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملے یاد رکھیں، میں اس کا ایک کا جواب دوں گا. نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. اس کو بھولنا مت اس جملے کو. ان کے ایک جملے کے پوسٹ مارٹم کے لیے ایک تقریر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وقت نہیں ہوتا میرے پاس. تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اس کو پی رہا. جہنم میں جل رہا تھا، اس کی دو انگلی سے دودھ کی نہر، ایک سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی اور ایک سے ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو جہنم میں جل رہے ہو. کہا یہ وہ دو انگلیاں ہیں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے، لیکن دو انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہے. سب سے پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ روایت جھوٹ گڑنے والوں نے یہیں تک نہیں گڑا، بلکہ یہاں تک گڑ ڈالا کہ ابو لہب کو عذاب سے بھی نجات ملی، دو انگلیوں سے پی رہا ہے شہد اور دودھ کی نہر. اس کے ایک ایک لفظ پر بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات، یہ اہل حدیث اپنے کو کس منہ سے بولتا ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے؟ یہ حدیث بخاری میں چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے، اور اس کو بولتا ہے یہ حدیث گڑی بھی ہے. بتائیے کتنا بڑا، یہ کیسے اہل حدیث بن جاتے یار، یہ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. دیکھیے حضرت بول رہے میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث گڑی ہے بولتا. یہ ہے بخاری میرے پاس میں، نہیں تو تمہارے مکتب سے لا اسی سے نکال کے پڑھ دوں. بخاری شریف کی کتاب النکاح، کتاب النکاح حدیث نمبر 9292 جلد نمبر 2. روایت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال عروۃ، حضرت عروہ کہتے ہیں وصوبۃ مولۃ لابی لہب، صوبیہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کان ابو لہب اعتقاها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے صوبیہ کو، جو لونڈی تھی ابو لہب کی، اس کو آزاد کر دیا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے پھر رسول اللہ کو دودھ بھی پلایا اس لونڈی نے. فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشری ہبیات. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ پھر ابو لہب مر گیا جب، تو اس کے بعض رشتہ داروں میں سے، بعض اہل ہی، اس کے اہل میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے
کسی نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا. قال لہو، اس سے پھر اس شخص نے پوچھا خواب دیکھنے والے نے، ما ذلقت، تجھ پر کیا گزری، تیرا کیا حال ہے؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے کہا لم الگ بعدکم غیرہ، میں تم سے جدا ہونے کے بعد بہتر حالت میں نہیں ہوں. انی سقیت فی ہذہ بے عطاقاتی صوبیتا، میرے ساتھ صرف اتنا رحم کیا گیا، میرا حال صرف اتنا اچھا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے سبب سے انگلیوں سے پانی پی لیتا ہوں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ پانی پیتا ہوں. اور اس نے کہا کیا جھوٹ گڑا؟ ایک سے شہد آتی ہے، ایک سے دودھ آتی ہے. کس نے کہا؟ بولے بریلیوں سے. کس کتاب میں کا ذرا بتائیں؟ اس کا بھی ایک جھوٹ اور میں بتاؤں گا بہت بڑا. تو یہ بخاری کی حدیث ان کو نہیں معلوم، اور بولتا ہے جھوٹ گڑنے والوں نے یہاں تک کی بریک نہیں لگائی. پھر کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا، جبکہ امام بخاری خود لکھ رہے کہ وہ دیکھنے والا لے اہل ہی، اس کا اہل سے تھا. اب اسی بخاری کی حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سوائے امام بخاری کے؟ اور بھی لوگوں نے لکھا، صرف امام بخاری نے نہیں. سن لیجئے کن کن نے لکھا. مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر لکھا. شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 261 پر لکھا. شرح السنہ میں امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 9 صفحہ 76 حدیث نمبر 2282 پر لکھا. اور اسی حدیث کو انہی کے جماعت کے مسلم بزرگ ابن کثیر، جو ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے السیرۃ النبوت جلد 1 صفحہ 224 پر بھی لکھا. ان کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے. اب وہ شخص کون تھا جس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، بھولنا مت. وہ نیک لوگ کون تھا؟ واقعی نیک تھا، تو جیسا بدبخت تو ہی ہوگا. وہ نیک تھے حضرت عباس حضور کے چچا، ابو لہب کے بھائی. انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس پوری تفصیل حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی. میں بھی حوالہ دے رہا ہوں، اور بھی پوری تفصیلات جو کتابوں میں آئی کہ ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. کہا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی بہتری نہیں ملی سوائے اس کے کہ میں نے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اپنی لونڈی صوبیہ کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں. تو اللہ نے مجھ پر اس کے عوض عذاب میں تخفیف کر دی، یہ کمی کر دی کہ پیر کے دن، چونکہ سرکار پیر کو آئے تھے، مجھ سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. یہ انگلیاں میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے اور اس سے پانی آتا ہے، اور میں وہ پانی سے اپنی ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں. اب وہ عباس سے دیکھنے والے، یہ لکھنے والے کون کون ہیں؟ عمدۃ القاری شرح البخاری کتاب کا نام، جس کے لکھنے والے امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 14 صفحہ 44 حدیث نمبر 5101 پر لکھا انہوں نے. فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 145 پر علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا. مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ 19 پر لکھا. اور ابو لہب کی روایت اور کن کن لوگوں نے لکھی آگے میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک جملے کا میں بعد میں، وہ یہ جملہ آپ بھولنا نہیں. کون سا؟ نیک لوگوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. اس کو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں. چلیے ابھی آگے سنیے. حالانکہ ابو لہب نے منایا، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا، لیکن تھوڑی سی بات آپ نے مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہو، ہم ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں. ابو لہب نے منایا، تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مناؤ، لیکن ابو بکر نے نہیں منایا. ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں مناتے. چلیے اعتراض سن لیا. ابو لہب نے منایا، تم بھی مناؤ. ابو بکر نے نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے. اس کو کس نے بتایا ابو بکر نے نہیں منایا؟ کہاں سے سن لیا؟ پڑھتا اڑتا بھی ہے کچھ؟ یہ پاگل ہے بولتے. دیکھیے ارے پاگل برا مان جائیں گا بھائی. بولے گا میں پاگل ضرور ہوں مگر نبی کا دیوانہ ہوں، وہ بھی برا مان جائیں گے، اس لائق بھی نہیں. چلیے پہلا میں اعتراض کا جواب دیتا ہوں. نیک لوگوں کے خواب میں کون آتا ہے؟ ابو لہب. مشکات شریف اٹھائیے اور مسلم اٹھائیے. صاحب مشکات نے مسلم کے حوالے سے حدیث نقل کی.
سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چلیے وہ بعد میں جواب دیتا ہوں، پھر وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا، یہ اعتراض پہلے لیتے کہ ابو لہب نے منایا تم مناؤ۔ ابو لہب نے رسول اللہ کو نبی سمجھ کر نہیں بنایا، سب سے پہلی بات بھتیجا سمجھ کے بنایا، اور ہم نبی کی ولادت مناتے بھتیجے کی نہیں مناتے، فرق ہے، نبی ماننا اور ہے، بھتیجا ماننا اور ہے۔ اور اگر ابو لہب کی یہ سنت آپ کے نزدیک میلاد منانا کیا ہے؟ بدعت، تو آپ کے قول کے خلاف جا رہی ہے بات، بدعتی پہ تخفیف عذاب میں کیسی؟ بدعتی پہ تو عذاب اور بڑھنا چاہیے تھا۔ بخاری نے بتایا ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے کہا نبی نہ مانا، کیا ہوا؟ بھتیجا سمجھ کر ہی خوشی منائی، عذاب کم کر دو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے کہہ رہا تھا ابو لہب پہلے تو کافر تھا، خوشی منا کے بدعت بھی کرایا، عذاب بڑھاؤ۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ میلاد منانا اگرچہ ابو لہب نے کیا لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ تو اب ابو لہب نے منایا، تو ابو لہب کا منانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ابو لہب نے منایا اس لیے ہم مناتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا تو عذاب میں کمی آئی۔ تو جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے جو بھتیجا سمجھ کے منا رہا ہے، تو جو نبی سمجھ کر ایمان کی حالت میں منائے اس کا کیا کہنا پھر؟ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے جملے نہیں، آئیے اب میں دلائل دیتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوۃ جلد 2 صفحہ 19 پر فرماتے ہیں، یہ میں نے کتاب بھی لکھی، میں اس سے پڑھتا ہوں، یہاں میں عبارت لکھ نہیں پایا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ذرا سنیں، کہتے اس واقعے میں، کس واقعے میں؟ ابو لہب کے واقعے میں، میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کافر تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا بہترین حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر حلال مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف کرتا ہے۔ امام القراء الحافظ شمس الدین ابن جزری، اور میں نے کل بتایا تھا حافظ کسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ 1,00,000 حدیث ہے جس کو حفظ، اور امام ابن جزری وہ ہے جن کو یہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہے۔ تو ام القراء الحافظ شمس الدین ابن جزری اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولود الشریف اس کتاب میں فرماتے جب وہ دشمن خدا، میں عربی بارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری بارتیں پڑھنی ہے، ترجمہ سن لے، وقت آنے پہ پھر عربی بھی دکھا دوں گا۔ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن میں سورہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی منانے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ مسلمان جو آپ کا عاشق ہے، جو آپ کو محبوب رکھتا ہے، میلاد کی خوشی سے کیا مقام پائیں گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ کریم اس مسلمان کو اپنے محبوب کی خوشی میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گا۔ اس روایت کو امام حافظ شمس الدین الجزری نے جو بیان کی، اس کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 196 پر نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین جلد 1 صفحہ 237 پر اس کو نقل کیا۔ امام حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مورود السعدی فی مولود الہادی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو جب ابو لہب جیسے کافر و مشرک کے لیے حضور کی میلاد پر خوشی کرنے کی بنا پر ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی زندگی میلاد کی خوشیوں میں بسر ہو جائے۔ امام ابو الباقی زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح زرقانی للمواہب جلد 1 صفحہ 139 پر فرماتے ہیں جب کافر ابو لہب ولادت نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا کہنا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوش ہو کر آپ کی محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، میری جان کی قسم اللہ کریم کی طرف سے اس کا یہی تو انعام ہوگا کہ اللہ کریم اپنے فضل سے جنت کے باغوں میں اسے داخل کرے گا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، جن کو یہ بھی بہت مانتے ہیں بھائی، امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر نبی کی خوشی منانے پر بخش دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہے؟ اے عزیز جو رسول اللہ کا جشن مناتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ما ثبتا بالسنہ فی ایام السنہ، یہ شاہ عبدالحق کی کتاب ہے، اس میں امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول انہوں نے نقل کیا، اور اسی سے ملتا جلتا قول امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 147 پہ نقل کیا۔ اب ایک ایسا قول بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، جس سے پیچھا چھڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ میرے ہاتھ میں انفاس العارفین، کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، اسٹیج والوں کو معلوم ہے، علماء کو تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی۔ آپ میں سے کسی کو؟ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ غیر مقلد حضرات ہو، چاہے دیوبندی حضرات ہو، چاہے بریلوی حضرات ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ پہ جا کے ختم۔ شاہ ولی اللہ گئے تو سب بدعتی، سب کافر۔ اگر شاہ ولی اللہ نہیں بچا نا تو سب جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، اب میں بتاتا ہوں سلسلہ کیسے ہے، حدیث کا، سند کا اور استاد اور شاگردی کا۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت علامہ نقی علی خاں، اور ان کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے استاد نقی علی خاں، نقی علی خاں کے استاد شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے استاد شاہ ولی اللہ۔ دیوبندیوں کی طرف آ جائیں، حضرت مولانا ابو اسحاق، ان کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور جناب اسحاق کے استاد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، ان کے استاد شاہ ولی اللہ صاحب۔ غیر مقلدین کی طرف آ جائے، ان کے استاد حضرت اسحاق، کن کے حسین بٹالوی، جن کو کہا نذیر حسین بٹالوی، ان کے استاد جناب ابو اسحاق محدث صاحب، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ۔ سب کا سلسلہ استادی اور سلسلہ سند حدیث کا ان تک پہنچتا ہے۔ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ کس کے؟ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا صفحہ 106 ہے۔ اب ذرا شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں فرمایا والد ماجد نے، یعنی کنہوں نے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی نے، یہ بھی محدث تھے، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کے دنوں میں، عرس یعنی جس دن سرکار کا وصال ہوا، اور وصال کس دن ہوا؟ 12 ربیع الاول کو، 12 کی ہوئی ولادت بھی ہوئی اور 12 کو وصال بھی ہوا۔ تو عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفاقاً خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا کہ میں کچھ طعام پکا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی نیاز دلوا سکتا۔ پرفتوح یعنی سرکار کی روح کو، مطلب سرکار کے لیے اصالِ ثواب کے لیے میں کچھ نیاز دلاتا، اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت تنگ دستی کی حالت تھی۔ کہتے لہذا تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور کند کہتے شکر کو، چنے اور شکر پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوا دی، سرکار کی فاتحہ اسی پر میں نے دلا دی، چنے اور شکر پر۔ اسی رات با چشم حقیقت دیکھا کہ انواع و اقسام کے طعام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، بہترین بہترین کھانے پیش کیے جا رہے ہیں سرکار کے۔ یہ بہترین بہترین کھانے کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ جو سب عاشقان رسول نے نبی کے لیے اصالِ ثواب کیے تھے، کیونکہ ولادت النبی کا دن تھا وہ۔ کہتے کہ اسی دوران وہ کند اور چنے بھی پیش کیے گئے جو انہوں نے فاتحہ دلائی تھی۔ انتہائی خوشی و مسرت سے آپ نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا، اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔
کاتب الحروب یعنی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ اگلے بزرگوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے، مگر یہ قصہ بلا شبہ حضرت والد ماجد کا ہی ہے۔ اگر میلاد میں فاتحہ دینا، میلاد منانا یہ بدعت ہوتا تو شاہ ولی اللہ نے چنے کی نیاز دلائی، اور کب دلائی؟ جب تنگ دست تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تنگ دست تھے تو تب چنے اور شکر پہ دلائی، اور جب تنگ دست نہ تھے تو کیا کرتے تھے؟ بڑی بڑی دیگیں پکاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو اب اگر یہ عمل بدعت ہے تو ہمت ہو تو شاہ عبد الرحیم پہ فتویٰ لگائیں، مولانا احمد رضا پہ بعد میں آئیں، شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگائیں، اس کے بعد پھر ادھر آئیں۔ چلیے، اس کے بعد ایک اعتراض یہ ہوا ہے کہ ابو لہب تو کافر تھا، ابو لہب کافر تھا، تو کافر کے عذاب میں کمی کیسے؟ اس کا جواب میں نے ویڈیو پہ دیا، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیز چھوٹ جائیں گی۔ آخری میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ابو لہب کا طریقہ ہے۔ توصیف الرحمان نے کہا کہ ابو لہب نے میلاد منایا تو تم میلاد مناؤ۔ چلیے اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، مشکات اور مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک بیت المال کے مال پر معین فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو۔ فرماتے ایک رات ایک چور آیا، مال چرانا چاہتا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو، میرے بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں، یہ کہا بیت المال سے مال چراتا ہے، شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مال ہے، میں تو تجھے رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا، سرکار تیرے ہاتھ کٹوائیں گے۔ کہا مجھ پہ رحم کہو، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ گڑ گڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اس پہ رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب میں صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سرکار غیب داں ہیں، کہا یا رسول اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس نے گڑ گڑایا، رویا دھویا، میں نے رحم کھایا، چھوڑ۔ ابو ہریرہ آج رات کو پھر آئیں گا، نبی کو یہ بھی معلوم یہ غیب ہے کہ آج رات پھر آئیں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہا کہ نبی نے بتا دیا تھا آج آئیں گا، پھر آیا، میں نے پھر پکڑا، کہا بدبخت تو پھر آ گیا، پھر رونے دھونے لگا، پھر وہی ساری بات چیت ہوئی۔ المختصر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہت گڑ گڑایا، مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح تو رسول اللہ فرماتے ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانے، واللہ عالم ثم رسول عالم، سرکار میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ آج رات پھر آئیں گا، باز نہیں آئیں گا وہ اپنے کرتوتوں جیسے یہ باز نہیں آتے وہ بھی نہیں آئیں گا۔ ابو ہریرہ کہتے میں پھر بیٹھ گیا، پھر آیا، میں نے پکڑا، کہا اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، تیرے ہاتھ کٹیں گے۔ اس نے بہت رویا دھویا، نہیں مانے ابو ہریرہ، اس کو رسے سے جکڑ دیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بہت منت سماجت کی اور میں نہیں مانا تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں ایک بات کہتا ہوں جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے بہتر کی ہے، اگر آپ سن لے اور پسند کرے تو مجھے چھوڑ دے۔ کہا اچھا بتا کیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ میں ایک بات یہ بتاتا ہوں، جو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس کی خواب میں اور اس کے پاس ابلیس نہیں آتا۔ کہا تو نے بڑی اچھی پتے کی بات بتائی، جا تو نے اچھی بات بتائی، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اس رات والے چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی چھوڑ دیا۔ اس نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، سرکار اس نے کہا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے ابلیس نہیں آتا، شیطان نہیں آتا۔ اس بات کے بتانے کے عوض میں نے خوش ہو کر چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانے۔ فرمایا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ یہ کس نے بتایا کہ شیطان نہیں آتا؟ کس نے بتایا؟ شیطان نے۔ اور اس پر جو عمل کریں گا کس کے عمل ہو رہا ہے پھر؟ بقول توصیف الرحمان کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے یہ بتایا کس نے؟ شیطان نے۔ اب جو آیت الکرسی پڑھیں گا غیر مقلدوں میں وہ شیطان کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے۔ تو کہیں گے نہیں پھر یہ ہوشیار ہے، جرجیس اس نے بولا نہیں بات ہوا ایسا ہے بھائی، رسول کی تصدیق ہو گئی اس لیے وہ حدیث بن گئی، اور شیطان کی بات، یہ اس کے جملے ہیں نیٹ پہ ڈالے ہم نے، شیطان کی بات جس پہ رسول کی مہر لگ جائے وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا اچھا نبی کی تصدیق ہو گئی تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں ابو لہب کافر تھا مگر عباس صحابی رسول کی تصدیق ہو گئی، عید منانا جائز ہو گیا۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، عباس صحابی رسول ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے چہیتے چچا ہے،
اور جب حضرت عباس کو کسی نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا نا، حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی جلال میں آتے کہا لوگو تم میرے چچا کو تکلیف پہنچاتے ہو، میرے چچا کو تانے دیتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ محمد اپنے اہل بیت کے کام نہ آئیں گا؟ قسم خدا کی میرے اہل بیت تو وہ ہے جو لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم میں سے کیا ہے کہ میرا رشتہ قرابت میرے اہل بیت کو فائدہ نہ پہنچائیں گا؟ لوگوں کے نسب کٹ جائیں گے، لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے، مگر میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔ میرا نسب دنیا میں بھی برقرار ہے، آخرت میں بھی برقرار ہے۔ یہ دنیا میں بھی چچا ہے، آخرت میں بھی چچا ہے۔ جب چچا رسول کی، نبی کے چچا کی مہر لگ گئی ابو لہب کے عمل پر، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا، ورنہ پھر شیطان کا جواب لاؤ پھر شیطان پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب ایک بڑا مارکت العاریہ لائقہ کہ جب ابو جہل نے حضرت عباس نے خواب دیکھا ابو لہب کا، حالت کفر میں تھے، یہ بھی اعتراض آیا، پاکستان کے ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا۔ حضرت عباس نے جب خواب دیکھا حالت کفر میں تھے، کافر کے خواب، کافر کی بات معتبر نہیں۔ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ حدیث لکھنے کے چند اصول ہیں۔ راوی کوئی بھی سند میں ضعیف نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ مجہول یعنی ایسا راوی جس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کون ہے، کہاں ہے، کیا تھا، پتہ ہی نہ ہو جس کے بارے میں، ایسا کوئی راوی آئے وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ کافر بھی نہیں ہونا چاہیے، فاسق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق اگر کوئی راوی آ جائے، اور فاسق بہت ساری قسمیں ہیں، محدثین نے یہاں تک کہا کہ زندگی بھر سچ بولتا رہا، زندگی میں ایک بار جھوٹ کہتے ہوئے پکڑا گیا، کوئی بھی حدیث اس کی اب معتبر نہیں رہی، سب ضعیف ہو گئی ایک جھوٹ بولنے کے بعد۔ تو فاسق بھی نہیں چلتا، اور کافر تو قطعاً نہیں چلتا۔ تو حضرت عباس اگر حالت کفر میں تھے اور انہوں نے خواب دیکھا، اور حدیث میں لکھنے والے امام بخاری، لکھنے والے حضرت امام علامہ بدر الدین عینی، لکھنے والے حضرت امام ابن حجر عسقلانی، لکھنے والے امام احمد ابن حنبل، لکھنے والے روایت حضرت حضرت امام عبدالرزاق، یہ بڑے بڑے محدثین نے لکھی، تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا، ان کے عقل میں نہیں آیا کہ کافر ہے، کفر کی حالت میں خواب دیکھا، یہ دلیل حجت کیسے بنے گا؟ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا مکہ میں تھا، مگر جب یہ خواب بیان کہاں کیا؟ مدینے میں، اور جب بیان کیا اس وقت حالت ایمان میں تھے۔ بیان کفر میں دیکھا، کفر میں، مکے میں، بیان کب کیا؟ مدینے میں، اور جب کیا تو تب کون تھے؟ حالت ایمان میں تھے۔ تو جب روایت اہل ایمان کہہ رہا ہے تو روایت معتبر ہو گئی۔ اور اگر بالفرض آپ کہتے ہو کہ نہیں، حالت کفر کا یہ خواب، کافر تھے، جھوٹ گڑھ لیا ہوں گا، جھوٹ سے کام لیا ہوں گا، تو آپ حدیث لا کے بتا دیجئے کہ ایمان کے بعد حضرت عباس نے کہا لوگوں حالت کفر دیکھا تھا، کفر میں تھا، جھوٹ گڑھا تھا میں نے اس وقت، یہ تمہارے ذمے ہے، مگر یہ نہیں لا سکیں گے، کبھی زندگی بھر نہیں لا سکیں گے۔ اب آئیے میلاد کو یہ کس سے تشبیہ